بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علیہ مظہرا تجید عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. کوئی ضروری بات ہے تو باہر جا کے کر لو، مجلس کا حسن خراب نہ کرو. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جہاں جہاں ذکر مسروم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیامت آباد رہے. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ڈھیر سارا مجمع ہے. گجرات سے لے کے جلال پور جٹاں تک سارے عزادار چہرے موجود ہیں. برا نہ لگے تو اتنا لمبا سفر کیا ہے تمہاری زیارت کے لیے. ہو سکے تو آمین کہنا. میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما. میرے اللہ عالم انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما. میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما. میرے اللہ میرے وطن کی معیشت بہتر فرما. حسنین بھائی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں. تخصیص سے قدیر صاحب USA سے مسلسل پچھلے 15-20 دنوں سے رابطے میں ہیں. مالک ان کی نوکریاں قبول فرمائے. مرشد امتیاز شاہ جی اور وہ سارے احباب جن کی دعائیں جیسے حسنین شاہ جی شبیر بھائی میرے ذمہ ہیں. مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے. محترم ناظم منبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. جو عزادار بچے شیعہ ماؤں کی جھولیوں میں پلے ہو آپ کی منت کروں گا آمین کہنا. میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. تھوڑا سا آپ دیوار چھوڑ دیں. بزرگوں کی خیر ہے آپ تھوڑا آگے آ جائیں. کوئی کرونا شرونا نہیں ہوتا. آگے آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. میں ذمہ دار. تو تھوڑا جی ٹھیک کر کے بیٹھو جی. برا نہ لگے تھے نجنا ہویا جے تو آنو ہی ہاں. تھوڑا جی آگے وہ انہوں کو فون بند کر دے. بے مزہ کیتا سو مینو بڑا بہت زیادہ. پتر جے بہت ضروری فون کرنے نے تے بات ٹور جا میرا بیٹا نام یہ فون لے کے انہوں آپ ہی بند کر دے. تیری بڑی مہربانی بیٹا. کوئی رنجن والی گل ہے. میں جو ملتانوں آیا اتنے مجلس بن تو اگو فون سنی جانا ہے مسلسل. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے. شاباش شاباش. جی 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 سلام ہے نا بزرگانو یار. پتر جیوان تو اٹھے نسلان جیوان تو اٹھیاں 14 دی قسم میں مول پہ گئے. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. دنیا پہ آج میرے الکر یار دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. دنیا میں تے بڑے عرصے بعد جلال پور جٹا آیا ادھر ایویں سن دے ہو تو انہوں ویکھی جانا ہے تینوں ویکھی جاندہ ہے. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے. ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض. مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج. جنو علی آکھنا نہیں آندہ بات ہو جائے. جنو علی آکھ جیلا لا غازی استان دینے اے میں آرے میرے علاقے دا. ایدہ نا جلال پور جٹھا ہے. ایدہ نا گجرات ہے. قرآن دی قسم ہے. ایدہ نا کانگے اے میں آرے مہلے سنندہ. جنو علی آکھنا آندہ وہ بولے حیدری
صدقے جاؤں جی سلام ہے آپ جی سلام ہے آپ شالہ ہاتھ اچھے رون شالہ معیار قائم رہے گل سنندہ او دیوار والے آخری ماتمی کا شکریہ جی وہ بزرگو تو اڈے سائے رون آئے داری دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے ہاتھ کھولی میرا پتر ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض مت بھولنا کہ بغض علی لا الہ آئے ہائے ہائے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھا تو اڈے سے دا کم سی تو ہم جوانہ نو انج کرنا چاہیے دا لمبا سفر کرنا پڑا ہے قدیر بھائی نے فون ہی اتنے کیے کہا اتنی بار ہے آپ کو سلام کرنا ضروری تھا 3 بجے مجھے پڑھنا تھا 3 سے 4 چلیں 12 میں اپنے اندازے سے لیٹ ہو گیا 4 میں سے اور پڑھوں یہ امر لاؤ تے کو ماحول بن جائے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک اتھے بہ جا میرا چاند اتھے ایک مہربانی کرے آجے سدرات تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا بابا امتیاز شاہ جی تُسی سوچ دے ہو گئے بھئی یار رڑن لگ پہ ہے مولا دی قسمیں ایک مصرہ خون قلم ڈبو کے لکھے ہے بادشاہ حسین دی قسم میں چوٹھے دے تبر رہا ہے اے ڈھیر کتاباں دا نا اینا 4 مہینے گھر بے کے پڑھے ہے قرآن دی قسم ہے تو پھر ارمان لگتا ہے بے بندے نو یہ بھی نہیں جانچ بھی یار مجلس ہو رہی ہے تو میں پیچھے ہی بہ جاؤں سارا مجمع چیر کے اگوں آ کے بہنا ہے چلو سدرات تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے فطرت سے پوچھا میں نے کرونا کا کچھ علاج اس نے کہا کہ عرض کرونا حسین آئے آئے میرے پتران دے شار وسین یہ ہے یار جلال پور جٹا اینو آخدے نے یار گجرات اینو آخدے نے کانگیا جی اے چہرے جیون سلام اینا چٹیاں داڑیاں نے بزرگانو تو آڈی نسل دی خیر ہوئے قرآن دی قسمیں مل پہ گیا اللہ اور غازی استان دینی آہا آہا زندگیاں ہونی نسلان دی خیر ہونی غازی استان دے مل پہ گیا سفر دا جی سلام ہے تو ان کروڑ واری سلام ہے تو ان پھر پڑھا سچی مچی داس پھر پڑھا ہاں منہ نال داس ہیں سدرات تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے بھائی جان فطرت سے پوچھا میں نے کرونا کا کچھ علاج اس نے کہا کہ عرض کرونا 4 میں سے اور پڑھ دوں بابا جی ماحول بن گیا چلو تیری بسم اللہ نو بسم اللہ کسرو محلو حسن کے مخمور باسیو واسطہ تمہیں اس ذکر کی عزت کا جن لوگوں کو کسر محل حسن کے معنی آتے ہیں وہ ضرور بولو جنہیں نہیں آتے وہ میری معذرت قبول کرو کسرو محلو حسن کے مخمور باسیو بٹھا دو اس بچے کو وہیں ہاتھ پکڑ کے کسرو محلو حسن کے مخمور باسیو کسرو محلو حسن کے مخمور باسیو ناراض تم سے سارا ہی سدرا سماج ہے روزہ بناؤ بنت رسالت معاب کا بس اب یہی کرونا کا واحد علاج ہون پھر جڑا نہیں بولدا ہو بولدا ہی نہیں نا انہوں پتہ ہی نہیں ذکر حسین کی میں سنی دا اور صدقے ہو تیرے 1000 شوکت قربان کرائے نا پتران تو جی لالا غازی استانینی شالہ ہاتھ اچھران علی حق
جو علی کو حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھا لو، جو علی کو حق مانتے ہو وہ بولو، رل کے رل کے رل کے رل کے قصر و محل و حسن کے سلام ہے آپ کی نسل سلامت ہے، آپ کے یہ بزرگ سلامت رہے جی، وہ ایڈی سونی داد قصر و محل و حسن کے مخمور باسیوں، ناراض تم سے سارا ہی سدرا سماج ہے، روزہ بناؤ بنت رسالت مواب کا، بس اب یہی کرونا کا واحد۔ کیا بات ہے، سجے بھی پاکاں دا علم کھپے بھی پاکاں دا علم، اس تو تے قسم ہی کونی، بڑے عرصے بعد 10-12 سال بعد کسی سپیکر والے بندے، کسی مائک والے بندے میں نے سونا کر کے آکھا کیا بات ہے، لے میں پورے جلال پر جٹا تو گجرات تو معافی من کے 4 مصرے 3 سناؤں، تو کلہ بولے میں تامی راضی ہاں، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے۔ شبیر ہے میری ذمہ داری نہیں، میں کوئی کام کیتا ہے ساری زندگی، میں کل آیا تھے میں مجلس پڑھی ہے، نعرے شارے والا کوئی بندہ میرے نال نہیں، جن سمجھ آندی ہے وہ بندہ بولے، جن نہیں آندی یا علی یا علی۔ اللہ اکبر۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، نہ میں تھک گیا ہوں نہ میں بھول گیا ہوں، میں ان بچوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ بیٹھے تو میں مصرع پڑھوں۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے۔ بابا امتیاز شاہ جی ممبر تے اعلان جے میرا نوکری کر دیا تو اڈا میں بڑھا ہو گیا تو اڈے ویڑے لنگر کر دیا نوکری کر دیا ممبر تے اعلان پہ کردا، میں چوتھا مصرع پڑھا اے نہ بولن میں قلم توڑ کے چھڑ جاں، آج تو بات جلال پوری نہ آما۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام۔ بیٹھے ہو نا یار قدیر راضی روی، یہ تیری وجہ تو میں 50 منٹ 40 منٹ برداشت کیتے نے، نہیں تے میرا مزاج ہی نہیں، جڑا ٹائم میں پڑھنا ہے میں وہی پڑھنا ہے۔ پتر جیون بزرگو توڑے نوازی متھا اے ماتمی چہرے سلامت، جن ولی آکھران دا حچاوے حیدری۔ میں نوکر جو غازی تو انہوں استان دی، اللہ کرے چہرے سلامت رہا، اللہ کرے میں یار گل سنندہ قائم رہا۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے۔ آپ بیٹھ نہیں جاتے، آپ بھی اگر بیٹھ جائیں بہ ہو گیا میں پانی پلانا ہے انہوں توڑا میرا وعدہ ہو گیا، میں کوثر پلاؤں ڈن ہو گیا توڑا میرا، ہاں ایسی شراب شین سے جس میں شفا ملے۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ۔ جیڑا تیری خوشامت کرے انہوں ممبر تے موت آ جائے، اس تو تے قسم ہی کونی۔ اینا بزرگاں تساں اینا پتراں ہاتھ ہنج کر کے چاہیا میری ذاکری دے مشکل ترین مصرے نے، میں کراچی پڑھنا پسند کرتا، قرآن دی قسم ہے تو سنگ بناتی ہے کراچی، میں مصرے پڑھوں گا کوئی تے بولے گا۔ ایک لفظ ہے کشید، کشید کہتے ہیں کسی چیز میں سے کسی شے کو نکالنا، حاصل کرنا۔ جنہوں نے مانی نہیں سنان دے میں سنین پیر 10 سڈے نے، ہوں میں ربائی پڑھوں گا۔ حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو، خدا حسین کی مرضی خرید کرتا۔ بیٹا جی شکریہ، میرے بچوں شکریہ، بی بی تمہیں عزت دے، میری شہزادی جی میرا پتر غازی استان دینے، کس جنت میں لے آیا مجھے قدیر،
کس جنت میں لے آئے ہو یار مجھے، سلام ہے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ لو جی میں معافی چاہتا ہوں، میں بڑی مشکل منیا سا اس مجلس واسطے، میں کہ یار ادھر داد نہیں لبدی، وہ 5-7 سال پہلے آیا سا تو میں کہا جلال پوروں داد نہیں لبدی تو میں آندھا نہیں سا، میں معافی چاہنا، مولا تو انہوں اس طرح دے، غازی تو انہوں اس طرح دے، جی میں پترا غازی اس طرح دے نہیں۔ لائرو بھائی بعد اچھ پڑھیں گے استوتے سن، یہ نعرہ لائی تے ہاں نوکے سنا پہ دیکھ سواری حسین کی، وحدت مزاج بن کے چلا فاطمہ کا لال، وحدت مزاج بن کے چلا فاطمہ کا لال، اور اختیار عظمت حجت کے واسطے تن کے بغیر تن کے چلا آہا جی مرشد او جیو قرآن دی قسم ہے کراچی بناتی جے او جیو تسی راضی تو بسم اللہ۔ حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو، آپ جیو آپ جیو آپ جیو، وہ دروازے والے جیے، یہ دیوار والے جیے، وہ آخری بزرگ جیے۔ حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو، ایسے کمال پر خود کو۔ ایسا ٹائم بنیا پا شبیر، میں ان 14 دی موجودگی دی قسم میں جدو ایک کافیہ لکھے ہے نا، میں پاک امام حسین نو گواہ بنا کے پیاکھنا، میں گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، میں مولا میرے تے کرم کیتا جے، کافیہ میں دیتا جے۔ حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو، خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے، نبی امام بھی جنت سے خاک پر اترے، حسین خاک سے جنت کشید کر۔ او میں 1000 شوکت قربان کراں، او جلال پور تیرے سنن نو سلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جیو پترا، او غازی استان دین میرے پترانو، اس پاسوں ذات تھوڑی ہے سائیڈ تو، ادھروں کو بندہ نعرہ مارے نا میں نے پتہ لگے بے تسی میرے نال۔ رل کے بولو حسین لاتا ہے، تسی جی وہ حسین لاتا ہے، حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو۔ کیا بات ہے، وچوں ذاکر کٹ دینے ہیں، وچوں ذاکر کٹ دینے ہیں۔ تھوڑا میرے ایک رشتہ پیر بھائی دا بھی ہے نا، جس بادشاہ دے تسی نوکر ہو دا میں نوکر ہاں، جے میرے نال پیر بھائی بن کے وعدہ کرو شوکت ان قیمت دیاں گے، اس تو اتے پڑھا ہاں یہ پچھلے ہوں، اس تو اتے چودری دا ہاتھ بڑھ کے بعد ہی آ رہے ہوں، بعد ہی چودری ہوں، مہربانی کرو چود صاحب۔ ہائے ہائے کیسا متائی کہ قرآن دی قسم، نبی امام بھی جنت سے خاک پر اترے، حسین خاک سے جنت کشیر۔ چلیے اس توتے اس پینڈالے میں کلیاں نہیں کرنا، انہوں دی میری اپنی ذمہ داری ہے، تو سا میں چھیڑے ہے۔ جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا، اس سے الجھ کے نہ خود کو یزید کر۔ صدقے او میں صدقے جاواں، تیرے سنن نو سلام ہے، میں بسم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
دروازے والے آؤ جنہوں ولی آکھنا ہوندا وہ بولیا جے حیدری جتنی بار آپ حکم کریں جتنی بار آپ حکم کریں میں نوکر جاؤں میں صبح نماز پڑھ کے ملتان سے نکلا ہوں اتنا سفر کیا میں نے آپ کی زیارت کے لیے جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا حسنین بھائی تساں انڈین شعراء نو بھی سنیا تساں دوحہ قطر تک بھی شعراء نو سنیا تساں زندگی قبلہ و کعبہ بابا شفقت محسن کاظمی صاحب جیسے عظیم ذاکر عظیم شاعر نال گزار چھڈیے لو میں خریداری پڑھوں جی تساں آج تو پہلے خریداری سنی ہوئے تو انہوں پاکاں دی بارگاہ دی قسمیں نہیں بولنا نہ سنی ہوئے تو بولیا جے حسین کرتا کیا ہے جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا اس سے الجھ کے نہ خود کو یزید کر بس ایک جنگ جو ہے علی کا پسر کے جو دشمن سے جنگ لڑتا ہے مقتل خرید کر ہائے 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 او میں صدقے او یاری یہ نجف ہے یہ کربلا ہے یہ مجھے کہاں لے آئے ہو یار یہ G62 کی بارگاہ ہے یہ انجولی کراچی ہے یہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے خریدار لفظوں کے اللہ اکبر اچھا چلو اور پڑھ دینے نوکر جو اور پڑھ دینے جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا اس سے الجھ کے نہ خود کو یزید کر بس ایک جنگ جو ہے علی کا پسر کے جو دشمن سے جنگ لڑتا ہے خود سوچ کہ لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے لالا جی جنہ ویڑے اردو بولی جاندی ہے جڑے پتر اردو بول دے اردو اخبار پڑھ دے اردو زبان نال پیار کر دے تو ان ترلا ہے میرا اگلا کافیہ بڑا اوکھا ہے تے ایڈے زندہ مجمع میں بزرگوں پہ آکھنا بھئی 5 بندے بولیں تو میں ملتان تک دعا کرانگا خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیاں سے یہ ہر بندے دے واسطے تے گالی نہیں ہے دیتے بولنا یہ دے واسطے کلیجہ چاہیدہ ہے یہ دے واسطے کلیجہ چاہیدہ ہے خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے خود سوچ کے لے آؤں بھائی جان احسان کرو خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیاں سے خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیاں سے جلال پور والو ماتمیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا سب سے چھوٹا ذاکر شوکت رضا شوکت 38 برس کے مطالعے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل قرآن پیا جس نے محمد کی زبان ہائے 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 شاباش شاباش میرے پتران دی خیر ہوئے جی سلام ہے ہو یار جڑے پیچھے بزرگ بیٹھے نے تو انہاں ہاتھ چاہے نے صدقے جاؤں اللہ 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 سونا کر کے جے تیرا کلیجہ منے تے شوکت موڑے تھے جے تیرا کلیجہ منے میں تینوں اس تو اتے سناواں یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا اتھے ہاتھ رکھ ہاتھ ہٹے تے میں پڑھاں گا نہیں تے میں ہٹ جاں گا یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں جاؤ اللہ کے اس جہان میں جا کے کہہ دو شوکت کہہ رہا ہے بجھے چراغ پہ جو چھوڑ کر نہیں جاتے اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں ہائے 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 صدقے جاواں جی یار وہ کہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے دروازے کے پاس اور کیا اس کا ہاتھ اٹھائے یار اور کیا داد آئی ہے یار بابا امتیاز شاہ جی سلام ہے تو اللہ اکبر لو بے قدیر راضی رہنا یار جی مولا اس طرح دے آپ کے سننے کے کیا کہنا
آپ کے بولنے کے کیا کہنے. اتنے عرصے بعد 14 کی قسم میں کوئی ایسا ماحول بنا ہے جس ربائی پہ نظر کرتا ہوں دل کہتا ہے اسے پڑھتا جاؤں. آج کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا, میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو میں روز پڑھتا ہوں. تم نے سننے کی انتہا کر دی, کمال کر دی. اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے سدرا کو مہکشوں کا محلہ بنا دیا. اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے سدرا کو مہکشوں کا محلہ بنا دیا. سارے علی حسین نے حیران کر دیے, اس نے تو خاک سے ہی معلّہ بنا. شاباش 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 میرے بچوں, اتنی مشکل صدر پہ بولنے والے جی ہیں. شاباش. درود پڑھ دو مل کے بلند آواز. انہوں راکو نہیں, درود پھر پڑھو. عالی مرتبت عزت مواب رئیس الذاکرین, وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مصرع صادق آتا ہے, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی. مخدوم سید الیاس رضا شاہ صاحب آف ڈیرہ غازی خان, مورخ مقتل حسین. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. میں ویسے 30 منٹ سے بھی کہیں زیادہ پڑھ گیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں 4-5 قطعات اور پڑھ کے ممبر بزرگوں کے حوالے. یہ اجازت؟ بسم اللہ. چلو آپ کو میں سچ بات بتاؤں, میں ان کا انتظار کر رہا تھا. اس لیے نہیں کہ میں ممبر چھوڑ دوں, اس لیے کہ ایک مشکل موضوع جس میں ذاکری میں میرے بزرگوں نے مصائب بہت زیادہ پڑھا. بابا الیاس شاہ جی قبلہ نے اس موضوع پہ مصائب بہت پڑھا ہے, اور میں اس موضوع پہ فضائل پڑھنے لگوں. بادشاہ حسین کے احرام توڑ کے کعبے سے نکلنا, یہ موضوع میں نے الیاس رضا شاہ صاحب سے اس وقت سنا تھا دولت گیٹ امام بارگاہ ملتان میں, جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے سینئر لوگ ہیں. میں ان کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا دل تھا, آج برسوں بعد, بڑے دنوں بعد میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. میرا دل تھا میں ان کو اس موضوع پہ فضائل سناؤں. بالکل مجھے اپنی گھڑی پہ نظر ہے, مجھے پتہ ہے میں کتنا پڑھ گیا ہوں. میں اپنی گھڑی کے حساب سے 31 منٹ 9 سیکنڈ کے قریب پڑھ گیا ہوں. 15-16 منٹ مجھے زیادہ زیادہ اور چاہیے. 50 منٹ کا مجھے حکم ہے, اسی میں ہر حال میں ممبر چھوڑ دوں گا. احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال, نا 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 نا. منصب میں وہ مرشد ہیں, میں نوکر ہوں. رشتے میں وہ میرے ماموں ہیں, میں ان کا بھانجا ہوں. اے نوے میں مجلس تو بعد میرا لڑ پہن پہ تو اندر سے بڑا بول دینے ہوتے, بول دے نہیں پہ. ایسا نہ کرو, ٹھیک ہے نا. جس معیار پہ بیٹھے تھے نا اسی معیار پہ آ جاؤ. احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال, سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا. شاباش شاباش. لالا شبیر جیو, اللہ کرے ہاتھ چہران انہیں پتران دے شہر آباد ہو. غازی دی قسم مول پہ گیا. احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال, احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال, سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا. میں 32-33 منٹ نے گلداد کی دکھنا. چوتھا مصرع تو علی نظر ہے بے شک مدے بات اسے میں گدار نہ دیوائے. یہ چوتھے مصرع سے بلائے ضرور. احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال, سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا. سدرا کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے, کعبہ یہاں پہ رہ گیا, قبلہ چلا گیا. ہائے 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 ہائے. جیو جلال پورا لے ہو جیو, اور تواڈے پتر جیون یار, تواڈیاں نسلاں جیون یار. اللہ اکبر. میں بسم اللہ, میں بسم اللہ. نہ میں تو انہوں آکھیا بھی نعرہ لاؤ, نہ میں تو انہوں آکھیا میں نہیں نام دیو. اندروں جی
بڑی مہربانی مامو جان میں نے فرمایا نا چشمے بدو تساں میں نے انعام آ کے دیتا ہے میں ایک اوکھی جی گل یہ ذکر مولا تے ہتھے میں 17-18 ذی الحج کراچی پڑھنی ہے میں اپنے آپ طے کیتا ہے میں کراچی پڑھاں گا تساں میرا یہ طے شدہ پروگرام توڑ دیتا ہے میں پڑھوں گا میں نہیں پتہ ہے چو کون بولے تسی کلے بولے ایک لفظ سقف سین کاف سقف عربی میں کہتے ہیں چھت کو میں کہہ رہا ہوں حرم سے نکلے ہیں احرام توڑ کر شبیر حرم سے نکلے ہیں احرام توڑ کر شبیر اب اپنے گرد پڑی گرد صاف کرتے رہو ہے کوئی اردو کا طالب علم جو مجھے گرد اور گرد کی داد دے ہاں بیٹا گرد اور گرد گاف کے نیچے زیر اوپر زبر حرم سے نکلے ہیں احرام توڑ کر شبیر خوش آمد نہیں توڑی نظر پہ کردہ تے انہاں بزرگاں تو یقین ہے بھی وہ دعا کرن گے حرم سے نکلے ہیں احرام توڑ کر شبیر اب اپنے گرد پڑی گرد صاف کرتے رہو کہا حسین کے غازی نے سقف کعبہ پہ چلی ہے روح بدن کا طواف کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او تیرا ہاتھ اچھائی روے یار او معاشر تک سلامت رہو اللہ اکبر پورے شہر کو سلام پورے پنڈال کو سلام اس تو تے چلیے ہاں بھائی مامو جان توڑے شہر میں پڑھے ہیں ڈاکٹر رضوان کول عزیز ہے توڑا پتر ہے توڑا جاوید خان کول پوچھیا جے بے ڈیرہ غازی خان پورے دا پورا کھلو گیا توڑے پتر دے سامنے میں نہیں آخدا پہ کھلو جاؤ گل دی قیمت دیا جے حسین کعبے سے نکلے پہلا قدم بیت اللہ سے باہر آیا علی کے لال نے آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کے حسین فرماتے ہیں یہ بات طے شدہ ہے کعبہ ہو دل ہو گھر ہو یہ بات طے شدہ ہے حسین شاہ گواہ رہی ذاکر 2 ربائیاں تے پوری مجلس پڑھ دیں دینے میں 16 ربائیاں پڑھ کھلوتا یہ بات طے شدہ ہے کعبہ ہو دل ہو گھر ہو عمران کے پسر ہی اسنام توڑتے ہیں تم نے ہماری خاطر دیوار توڑ دی تھی ہم آج تیری خاطر احرام ہائے 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 جی جی او تواڈا ہاتھ اچا روے تواڈے پتر جیون تواڈا علی حق 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 کس معیار کے سننے والے میسر آ گئے یار جس ربائی کی طرف دیکھتا ہوں دل کر دے یہ بھی پڑھی جائیں یہ بھی پڑھی جائیں چلو یہ بھی پڑھی جائیں ایمان کل کے خون نے احرام توڑ کر ایمان لالا جی ایڈا کراس بھی کیتا جے مجمع تے چپ کر کے بہ گئے انتے نہ کرو میرا خون کر دیتا جی ہاں انتے نہ کرو ایمان کل کے خون نے احرام توڑ کر رکھ دی منافقین کی گردن شاباش شاباش تیرا ہاتھ اچھائی روے تیرا ہاتھ اچھائی روے اللہ کرے کسے ماتمی نو ویج نہ کرنا پوے اللہ کرے ماتمی دا ہاتھ تھئی روے ماتمی دا ہاتھ اچھا حیدری راضی ہو بابا جی ایمان کل کے خون نے احرام توڑ کر ایمان کل کے خون نے احرام توڑ کر رکھ دی منافقین کی گردن مروڑ کر 35 منٹ سے زیادہ میں پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل بالاعراب کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں میں قبر کی رات تک اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے اردو سمجھ آتی اور وہ چوتھے میں سے کی قیمت دے جھولی پہلے دعا کے لیے اٹھا لی میں نے ایمان کل کے خون نے احرام توڑ کر رکھ دی منافقین کی گردن مروڑ کر قربانی ذبیح کو بچانے کے واسطے کوثر مزاج چل دیا زمزم کو چھوڑ اور جنت میں رہنے والوں
او جنت میرے حیش پذیر لوگو، یہ بزرگ جیون بھائی تھک گئے ہو، پھر نعرہ انج کیوں لایا جے؟ علی دا نات انج کر کے ہاں حیدری علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ایڈے سونے 5 نعرے گن کے نعرے ولایت دلایا جے، آؤ پھر ولایت سنو، آؤ پھر جو حوصلہ بنے تے پھر شوکت رضا ولایت پڑھوئے۔ ممبر تے کچھ عزیزوں نے ممبر پہ ولایت کا ترجمہ بدل دیا ہے۔ ولایت گالی دینے کا نام نہیں ہے، ولایت حرامی حلالی کہنے کا نام نہیں ہے، ولایت علی کے وہ فضائل پڑھنے کا نام ہے جو تیری برداشت میں اس سے پہلے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لے میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین احرام توڑ کے جانے لگے، میں نے کہا مولا اتنے سارے علی ہیں تمہارے پاس، 34 برس کا علی، 24 سال کا علی، 18 سال کا علی، 13 سال کا علی، 9 سال کا علی، 7 سال کا علی، 6 مہینے کا علی، کسی علی کو بس حکم کرنے کی دیر ہے، ابھی کعبہ خون سے بھر جائے گا، ان کی اوقات ہے تجھے حج نہ کرنے دیں۔ فرمایا نہیں شوکت میں لڑائی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیوں؟ لالا جی نعرہ ولایت لایا جے، میں نے ویکھیا جے۔ فرمایا ہم سے ہی یہ جہان ہے، ہم ہی جہان ہے، ہم سے ہی یہ جہان ہے۔ جن نہیں سمجھ آئی میری معافی، ہم سے ہی یہ جہان ہے، ہم ہی جہان ہیں، رہتے زمین پر ہیں مگر آسمان ہیں، برداشت ہم سے کب ہے کہ کعبے میں خون ہو، ہم راہگیر تو نہیں مالک مکان۔ ہزار شوکت قربان امتیاز پیر، ہزار شوکت قربان لالا شبیر۔ او جیوو شالا جی میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، جنہی واری آنکھیں میں پڑھتا رہا، میں رات تک یہی پڑھتا رہا۔ رل کے حیدری تو آٹے پنڈے چس پاسے نعرے دا رواج کو نہیں؟ اچھا پھر پڑھا، پھر پڑھ دینے، پھر پڑھ دینے۔ فرمایا ہم سے ہی یہ جہان ہے، ہم ہی جہان ہے۔ 41 منٹ ہو گئے جے۔ ہم سے ہی یہ جہان ہے، ہم ہی جہان ہے، رہتے زمین پر ہیں مگر آسمان ہے، برداشت ہم سے کب ہے کہ کعبے میں خون ہو، ہم راہگیر تو نہیں۔ چلو یار پتہ نہیں پھر کدوں آئیے جلال پور، ایک 5-6 سال بعد میں جلال پور آیا، پھر پتہ نہیں کدوں آئیے۔ 4 میں سے اور سنو، یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے، یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں، تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے۔ صدقے 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 جی تواڈے پتر جیون یار، چٹیاں داڑیاں دے ہاتھ اچھے پتر جیون، آخری ماتمی باروں بولے حیدری۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں، تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے۔ یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا،
یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا، علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی، نبی کی آل کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی۔ تر گئے ہو، بیٹھے ہو؟ یہ نسخہ یاد کر لو دل کی دنیا کو بسانے کا، علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی، نبی کی آل کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو۔ آخری 4 مصرے منبر بزرگوں کے حوالے۔ معافی چاہتا ہوں، نہیں بیٹا، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، ہم ان لوگوں کو سن سن کے جوان ہوئے۔ بس راضی رہے جے بابا جی، مولا تو انہوں اس طرح دیں کی ہویا میں چھڑ دیاں گا؟ اچھا میں آکے چھڑان آئے ہو میرے سے، خیر ہو گئے۔ اس لیے نازل ہوئی ہیں یہ وبائیں فرش پہ۔ تو جی آخری 4 مصرے، اس لیے نازل ہوئی، یہ میں جانتا ہوں یا خود میرے بزرگ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا پڑھنا چاہیے، ان کا احترام میں کیا کر رہا ہوں یہ وہ خود جانتے ہیں۔ اس لیے نازل ہوئی ہیں یہ وبائیں فرش پہ، عہد رفتہ کے ستم کی یاد کچھ تازہ رہے۔ اس لیے نازل ہوئی ہیں، 19 منٹ تھے جب میں کھڑا ہوا ہوں، 19 منٹ 21 منٹ رہتے تھے، سوری 39 منٹ تھے میں اپنی گھڑی کے حساب سے جب کھڑا ہوں، میری گھڑی پہ 25 منٹ ہو گئے، تقریباً میں 45 منٹ سے 50 منٹ کے قریب ہونے والا ہوں، 46واں منٹ ہے میری ہنرمندی کا، اور میں 46 منٹ کے بعد یہ ہاتھ باندھ کے مانگ رہا ہوں۔ 4 نسلیں مجھے سن کے جوان ہوئی ہیں، 38 اشرے میں پڑھ چکا ہوں، میرے لیے کوئی بندہ نیا نہیں، کسی کے لیے میں نیا نہیں۔ میرے 46 منٹ برباد نہ کرنا، میری محنت کی قیمت دینا داد کی صورت میں، دعا کی شکل میں۔ اس لیے نازل ہوئی ہیں یہ وبائیں فرش پہ، عہد رفتہ کے ستم کی یاد کچھ تازہ رہے، اور کل جنہوں نے حج نہیں پڑھنے دیا شبیر کو، حج نہ پڑھ سکنے کے دکھ کا ان کو اندازہ ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش، ہزاروں سال صدا شکریہ۔ زمانہ عید مناتا رہا، 3.5 منٹ میرے پاس دیے ہوئے ٹائم سے بچ گئے، 3.5 منٹ میں ممبر میں بزرگوں کو دے دوں گا، ایک آنسو آ جائے، کوئی تفصیل سے مسائب نہیں پڑھ رہا میں، ایک ہنجا آ جائے، چلو ساڑھا بھی شمار انہاں نوکریں ہو جائے۔ زمانہ عید مناتا رہا، بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی، کیڈا امیر ہے وہ بندہ جدے منہ جو ہائے نہیں نکلی یار، کی ہو جاندہ جے تو ہائے کردہ؟ بیٹا جی مالکاں دی قسم ہے، میں لاہور اشرا پہ پڑھتا سا تے میں آکھیا یار ہاتھ چوک کے نا سینے تے ماریا کرو، کہ تسی ہاتھ سینے تے مارو تے اور راضی ہو جائے، یہ دا ہاتھ ہی نہیں چفدہ پاسے تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، شاباش شاباش، یہ میں یار ہے نا، آدھا منٹ بھی نہیں ہوا داڑھی آنسوں سے بھر گئی، اسے عزاداری کہتا ہے۔ گیڑ کے 3 منٹ، 3.5 منٹ رہ گئے سن، آدھا منٹ میں پڑھ گیا، 3 منٹ میں اور پڑھنا۔ زمانہ عید مناتا رہا، بیٹیاں جی میں صدقے بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی رہی۔ جڑے مرشدہ دے بیٹھے ہو، میں کنیز دا پتر ہاں، ایک باری تکلیف کر دیو، ایک باری ہاتھے چاہو سیدہ دے، اے میں تو اڈے نوکر دی اولاد ہاں، پہلے معافی پہ منگنا، ترلا ہے میرا تو انو واسطہ اسے سین دے عید تے اجڑن دا،
جے تسی شیعہ ماں دی جھولی چ پلے ہو ہائے ضرور کرے ہے بیٹا سارا سال مانگتا ہے بیٹی صرف عید پہ مانگتی او میریاں دھیاں او میری ماں تیرے ماتم نو سلام ہے اللہ اکبر کیڑا سونا ماتم کیتا صدقے 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 ایدہ نازاداری ہے نا جیو میرے پتراؤں توڑی یہ نوکریاں قبول ہو من کیڑی سونی نوکری پہ کر دیو میں کہا بیٹا سارا سال مانگتا ہے بیٹی صرف عید پہ مانگتی ہے مامو جان عقیل بادشاہ تو پوچھے ہے توڑا بھرائے خیر پور مجلس مک گئی سے جملے تھے میں کہا بیٹا مہنگی چیزیں مانگتا ہے بابا مجھے گاڑی لے دو بابا مجھے پراڈو لے دو بابا مجھے زمین لے دو مجھے مکان لے دو بیٹی بیچاری کہتی ہے مجھے چادر لے دو بابا عید آنے والی ہے مجھے بندے لے دو بابا میرے کپڑے بہت پرانے ہو گئے مجھے کپڑے لے دو میری جوتی بہت شکست او صدقے ہاں جنہ دے گھر دھیاں ہیں انہوں نے ہاتھ مارنا چاہیے سی نا امتیاز بادشاہ اللہ اکبر مک گئی میری آج دی مجلس بزرگ پڑھن گے واسطہ ہی علی دیاں دھیاں دے اجڑن دا عید تے ہائے ضرور کری بیٹا کچھ مانگے اور باپ نہ دے بیٹا 2 مہینے بولتا نہیں اور بیٹی مانگے اور باپ صرف چپ کر جائے حسنین شاہ صرف چپ کر جائے بیٹی کہتی نہیں بابا مجھے ضرورت تو نہیں ہے میں تو لاڈ کر رہی تھی نہیں بابا میرے پاس تو ابھی پیچھے او صدقے میں 1000 شوکت قربان کراں او صدقے اللہ اکبر جی 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 آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس بیٹی کہتے نہیں بابا مجھے ضرورت تو نہیں ہے میں تو ویسے ہی لاڈ کر رہی تھی بھائی جان مانگ رہے تھے تو میں نے سوچا ہے میں بھی مانگ لوں 2 عیدیں ہیں اسلام کے دامن میں کوفے والوں نے کوئی عید نہیں کرنے دی علی کی بیٹی کوئی عید نہیں کرنے دی علی کی بیٹی کو 2 رشتے ہیں ان بیٹیوں کے تم بیٹوں کے انہیں میں بانٹ رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں بیٹوں کو ددیال سے پیار ہوتا ہے بیٹیوں کو ننیال سے پیار ہوتا ہے پترہ نو چاچیا نال پیار ہوتا ہے دھیاں نو مامیاں نال پیار ہوتا ہے پتر چاچیاں تو عید منگ دینے دھیاں مامیاں تو عید منگ دینے ہن بھی تو ہم سمجھ نہیں آئی تھے میں نکی میں کھولا مجلس میں پڑھ لیے یکم ذی الحج کو مسلم کی 4 سال کی بیٹی نے سوچا میں عید والی رات ماموں سے عید مانگوں گی یہ بچی اپنے دل میں سوچتی رہی اماں زینب جو مانگے اماں کلثوم جو مانگے اماں رباب جو مانگے بہن سکینہ جو مانگے میں عید والی رات بابے سے کہوں گی ماموں سے کہوں گی مجھے بابا ملا دو میں ماموں سے کہوں گی مجھے بابا ملا دو 9 راتیں 9 دن یہ بچی سوچتی رہی 9 ذی الحج کو رات کا وقت ہوا حسین نے اس بچی کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا سر سے چادر اتار کے بالوں پہ بوسا دیا جیب میں ہاتھ ڈال کے 2 گوشوارے نکال کے اس کو دیئے بیٹا یہ میری طرف سے لے لو پتہ نہیں ہونو کون ہے جڑا شیعہ بھی ہے کیوں نے ہاتھ نہ مارا بچی تڑپ کے جھولی سے اتری باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے تھی ماموں میں یتیم تو نہیں ہو گئی ماموں اس طرح تو یتیموں کو پیار کرتے ہیں ماموں میری چادر اترنے والی تو نہیں ماموں میں پردیس میں لٹنے والی تو نہیں ماموں میں تو بابا نہیں آتا ماتم اور میں تو بابا مانگنے آئی تھی اور میں تو عید مانگنے آئی تھی اور مجھے عید پہ بابا ملا دو حسین نے سر چوم کے کہا تیرا بابا نہیں مل سکتا بچی نے کہا تجھے سکینہ کا واسطہ مل نہیں سکتا تو پھر مجھے بابا دکھا دے مجھے ممبر ہی نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں کوئی نہیں وہ شیعہ جو اب ہے نہ کرے حسین نے کہا یہ دیکھ بچی نے دیکھا کوفے کی گلیاں تھیں شرابی بچے تھے مسلم کا سر تھا کوفے کے حرام زادے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے اب مجھے بتانا نہیں آ رہا میں غیر سید ہوں میں نہیں پڑھوں گا کس شے سے کھیل رہے تھے بچی نے ایک بار ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے کہا ماموں مجھے باپ نظر آ گیا مجھے باپ کا سر بھی نظر آ گیا مجھے باپ کی حالت بھی نظر آ گئی بس اتنا بتا دو یہ جو میرے بابا کی لاش کے پیچھے پیچھے کالے برکے والی بی بی ہے یہ کون ہے حسین نے کہا یہ میری غریب ماں ہے کوفے والوں کی منت کر رہی ہے نہ مارو اور میرا وکیل ہے نہ مارو